خود جو ہے ان کے دل میں بھی اگر جو عشق رسول ہوتا ہے، ان کے اپنے دل میں اگر جو اللہ کی محبت ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو مفتی صاحب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو شہر ہے نا، تو ان آروال شہر کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ اتنی پولیس کی ابھی اتنی تعداد نہیں ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ پولیس آئی. تو اب وہ پولیس آئی کہاں سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اب مسئلہ ہمیں یہاں سے سمجھ آیا نا کہ یہ جو ان کی ٹائیگر فورس تھی، یہ پی ٹی آئی نے بنائی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے قادیانیوں کو داخل کیا ٹائیگر فورس کے اندر، اور اس ٹائیگر فورس کو یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں. اب انہی ٹائیگر فورسز کے جو جوان ہیں نا، ان کے جو نہیں چوہے ہیں جو ان کے، تو ان کو انہوں نے پولیس کی وردی پہنائی، اور اب ان کو ادھر جو مجاہدین کھڑے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور یہ شیل لے کے گئے ہیں. اور ایک منٹ رکے ٹائیگر فورس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. آپ نے یہ جو بات کی ہے، سنیے گا، یہ میرے علم میں پہلی دفعہ آ رہی ہے کہ کوئی ٹائیگر فورس نام کی بھی کوئی فورس ہے اور اس کے اندر قادیانی مرزائیوں کو ایڈ کیا گیا. یہ میرے لیے پہلی خبر ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیلات. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جب سعد بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے نا، تو میرے پاس تو چونکہ ہے ہی قادیانی مرزائی واٹس ایپ کے اوپر لگ بھگ قادیانی وہ مرزا مسرور سے لے کر کے وہ ان کے مہان مربی بڑے بڑے لگ بھگ زیادہ نہیں تو راؤنڈ بورڈ کوئی 4000-5000 کے قریب صرف قادیانی مرزائی حضرات میرے پاس ایڈ ہے. تو جب اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ جگت باد ہوتے تو یہ مراسی ہیں نا. تو وہ جناب بڑے میسیجز بڑی وہ انہوں نے وہ نا جناب جگت بازی اور جو بھی ہوتا ہے ان کا کہ ویکھیا سارے ہی پھڑے جان گے، مولوی تم ہی پھڑیا جائے گا. مجھے وہ کہہ رہے تھے مولوی تم ہی پھڑیا جائے گا. ویکھے نہ پھڑ لے نا، ویکھے مولوی پھڑ لے نا. پھر اچھا وہ اس قسم کی قادیانی اور بہت خوشی اور بڑے لڈو بانٹے جا رہے تھے اور کھسیانی ہنسیاں بھی حاصلے. تو مجھے یہ بڑی سازش اس ٹائم ہی کوئی لگ رہی تھی. میں نے کہا یار ہو نہ ہو یہ قادیانی مرزائیوں کا بیچ میں کوئی جناب عمل دخل ہو. تو یہ آپ کی جو بات سن کے تو کچھ اور مجھے اس کی تصدیق ہو رہی ہے. اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. دیکھیں مفتی صاحب، یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ پی ٹی آئی نے نا اپنے جب انہوں نے اپنے دھرنے دینا شروع کیے تھے پاکستان میں، جب یہ اپنے یہاں پہ گاڑیاں جلایا کرتے تھے، جب یہ فوج کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، پی ٹی وی پہ حملے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس دوران نا اپنے جلسوں کے اندر ایک ڈنڈا بردار فورس بنائی تھی اپنے جلسے کنڈکٹ کروانے کے لیے. تو اس کو یہ کہتے تھے ٹائیگر فورس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بنائی تو اس لیے تھی اپنی طرف سے کہ ہم جو ہے نا اپنے جلسے کنڈکٹ کروائیں گے. تو آگے سے جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے نا، تو اس کے بعد انہوں نے بھرتیاں شروع کی ہیں اس ٹائیگر فورس میں. اب ان بھرتیاں شروع کی ہیں تو وہ بھرتیاں انہوں نے قادیانیوں کو شروع کر دی ہیں. فواد ڈبو صاحب نے یہ اس کو جو ہے نا مینلی جو ہے اس کے اندر اس کا بڑا انفلوئنس ہے. اب چونکہ یہ لبرل انسان ہے، اس نے اندر سے قادیانی داخل کیے اور بہت سے قادیانی داخل کیے. اب جب وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا مجاہدین، یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو وہ اب آپ کو پتا ہے کہ جب نماز پڑھنے جائیں تو کچھ لوگ پہرے پہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ وضو بھی کرنے گئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 200-300 لوگ ہیں، تو ادھر ہزاروں کی تعداد میں آئے اور آ کے سیدھی فائرنگ کر دی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اب نماز پڑھتے لوگوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اب سوال کا جواب جو میں نے سفیان بھائی سے بار بار کر رہا تھا وہ جواب مجھے ان سے نہیں ملا، آپ سے مل گیا. سوال میرا مرکزی یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. لاٹھیاں تو گولیاں تو پتھر تو بڑی دور کی بات ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کا وہ